بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے۔ کل 8 بجے کے قریب سپریم کورٹ نے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اپنا ڈیسیژن دیا ہے۔ وہ فیصلہ ظاہر سپریم کورٹ کا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے، میں اس کو باعث نہیں بنانا چاہتا، لیکن جنرل پبلک کے لیے جو عام لوگوں کے سوالات ہیں اس کے اوپر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ان کا جواب بھی ضروری ہے۔ تو جب یہ سو موٹو ایکشن لیا چیف جسٹس صاحب نے، تو ون فار آل جو ہے اس میں جتنے بھی ایشوز تھے، اگر اتنے دن اس پہ ہیئرنگ ہونی تھی تو ساروں کو ٹیک اپ کرتے اور ونس فار آل اس کو کل آف کرتے فار بیٹرمنٹ آف پاکستان۔ اب اس میں ایشوز کیا ہیں، سوالات کیا ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، میڈیا نے بھی دکھایا ہے، مختلف رپورٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ میریٹ ہوٹل میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، شرجیل میمن اینڈ کمپنی اور باقی، پھر فلیٹیز ہوٹل لاہور میں جو کچھ ہے، تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ان ساروں کو ونس فار آل اس کا حصہ بناتے، اور جو بھی حکومتی پارٹی، اپوزیشن، جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں، سب کو ایک ہی گو میں ایسا فیصلہ آتا کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یا پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کسی قسم کا مذاق کرے یا اس کا استحصال کرے یا اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرے۔ اب گورنمنٹ کا اپنا موقف ہے، پھر اتنے دن اس پہ ہیئرنگ ہوتی رہی اور فیصلہ جو ہے وہ ٹوٹل ہی بس 4 صفحوں کا ہے، جس میں کسی بھی چیز کے اوپر ماں سوائے اسپیکر کی، وزیر اعظم کی اور پریزیڈنٹ کی جو بھی اس میں رولنگ ہوئی تھی، اسپیکر کی رولنگ اور وزیر اعظم کی اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس اور پریزیڈنٹ کا توڑنا اور نئے الیکشن پہ جانا، اس سب کو ریووک کیا۔ باقی کسی بھی بات کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے، جو کہ اٹ سیلف بہت بڑے کویسچن مارک ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر جھوٹ ہیں تو جو جھوٹ پھیلایا گیا ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو، اگر سچ ہے تو پھر تو اس کے اوپر جو بھی سیکشنز لگتے ہیں، آرٹیکل لگتے ہیں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، اس کو سخت سے سخت سزائیں دے کے عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی جرت نہ کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلے۔ تو یہ اب اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑا کویسچن مارک رہے گا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا یعنی نہیں ہوتا، انارکی پھیلتی ہے نہیں پھیلتی ہے، ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور ہماری جوڈیشری آلریڈی گلوبلی اگر رینکنگ دیکھی جائے تو کوئی 130 نمبر پہ ہے، جو کہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ، انصاف کے نام پہ بنا ہے، اس میں انصاف کا نمبر دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہے۔ اگر پہلے پہ نہیں تو کم از کم ٹاپ 10 میں تو ہمیں ہونا چاہیے تھا ہماری جوڈیشری کو۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو اب سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے، ان کی بیٹی پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ کے گھر میں شادی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے 2009 کا، اس کا آرٹیکل 4 جو ہے وہ اس طرح ہے، میں انگلش میں ہے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ A judge must decline resolutely to act in a case involving his own interest, including those of persons whom he regards and treats as near relative or close friend۔ تو اب اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کسی جگہ پہ بھی ریلیشن شپ یا آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بلٹ ہوتا ہے تو آپ اس کیس سے فوری طور پہ دور ہو جائیں۔ تو یہ ایک اور بڑا کویسچن مارک ہے۔ اسی طرح اب وہ جو لیٹر ہے اس کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کی سالمیت، ملک کی خودداری کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم فاگو کر دیں گے تو آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور سپریم کورٹ کو ان سارے معاملات کو بغور دیکھنا چاہیے۔ صرف اس ایک کے اوپر جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو ختم کرنے سے یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ جتنے سوالات ہیں یہ عام لوگوں کے سوالات ہیں کہ جو کچھ بھی اس میں ہوا ہے، ڈنکی ٹریڈنگ ہے، اس کے علاوہ
جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سارے کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ونس فار آل یہ چیزیں ملک سے ختم ہو اور ملک صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر جو الیکشنز ہیں یا فیئر ڈیموکریسی ہے وہ چلے، نہ کہ اس قسم کی ڈرٹی پالیٹکس چلتی رہے۔ اب اس میں جو بھی یعنی ایکشنز ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے لینے ہیں، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم جو جنرل پبلک ہے، جو ہم 23 کروڑ عوام ہیں، ان کی ریکویسٹ ہے کہ جو چند ہزار لوگ ہیں اشرافیہ بدماشیہ، ان کے لیے باقی اتنے سارے لوگوں کو سٹیک پہ نہ لگایا جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے تاکہ ملک سے غربت، بدماشی، ناانصافی، ظلم، یہ ساری چیزیں ختم ہو۔ آج تک دوسرا ہے کہ انصاف وہ ہے جو فیصلے سے صاف ظاہر ہو، اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس میں اللہ خیر ہی کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور کسی قسم کی جو رانگ ڈوئنگ ہے وہ شروع نہ ہو، کسی قسم کی ایجیٹیشن نہ شروع ہو۔ آج جمعہ ہے تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خصوصی طور پہ پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کریں اور پاکستان سے ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کریں، پاکستان میں انصاف کے بول بالا کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔